سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 84 کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے قل کل یعمل علی شاکلتہ فربکم اعلم بمن هو اہدی سبیلا۔ اے میرے پیارے پیغمبر آپ فرما دیجئے ہر شخص عمل پیرا ہے اپنی فطرت کے مطابق، بس تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ کون زیادہ سیدھی راہ پر گامزن ہے۔ یہ آیت مبارکہ ایک بڑا خاص پس منظر رکھتی ہے۔ ہر انسان کی ایک فطرت ہے، ایک مزاج ہے، ایک جبلت ہے، ایک نیچر ہے۔ انسان اسی کے مطابق اپنی زندگی کے کام کاج سر انجام دیتا ہے۔ ہر انسان کے کام کرنے کا اپنا اپنا انداز ہے، اپنا اپنا طریقہ ہے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ تم میں سے ہر شخص اپنے اپنے طریقے کے مطابق کام کرتا ہے، اپنے اپنے مزاج کے مطابق کام کرتا ہے۔ یہ جو مزاج ہوتا ہے، مزاج ایک کافر کا مزاج خبیث ہوتا ہے، ناپاک ہوتا ہے۔ ایک مومن کا مزاج پاکیزہ ہوتا ہے، طیب ہوتا ہے، لطیف ہوتا ہے، پاک اس کا مزاج ہوتا ہے، پاک۔ کافر ہمیشہ اپنے مزاج کے مطابق گندے کاموں کو پسند کرے گا، جبکہ اس کے برعکس مومن ہمیشہ بولیے اچھے کاموں کو پسند کرے گا۔ یہ اپنے مزاج کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے، اپنے اندر جھانکتے رہنا چاہیے کہ میرا مزاج کس نوعیت کا ہے۔ کچھ لوگوں کا مزاج ایسا ہوتا ہے کہ وہ کبھی نیکی کے قریب نہیں جاتے، نہ انہیں نیکی اچھی لگتی ہے، نہ انہیں کوئی خیر کا کام اچھا لگتا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نیکی کے کام سے دور ہونا پسند نہیں کرتے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو فرض نماز ادا کرتے ہوئے بھی بڑی الجھن ہوتی ہے، کوفت ہوتی ہے، ان کے مزاج کے اوپر بڑا گراں گزرتا ہے، ایک کڑے کم پہ گئے ہنسی جی۔ اور کسی کو گھسیٹ گھساٹ کے مسجد میں لے کے آ بھی جائیں نا، اندر ہی اندر الجھن ہوتی ہے، کدوں میں نکلاں گا مسجد چو باہر جی، کدوں سلام پھرے گا تو میری جان چھٹے گی۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو برائی میں الجھن ہوتی ہے، برائی میں اور نیکی کے کام میں وہ بڑے ہلکے پھلکے ہوتے ہیں، بڑے ریلیکس ہوتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں۔ ان کے اندر فرحت ہوتی ہے، انبساط ہوتا ہے، خوشی ہوتی ہے کہ ہم اللہ کے احکام کی تعمیل میں مصروف ہیں، اللہ رب العالمین کے دربار کے قریب ہیں، تو انہیں نیک کام کرتے ہوئے خوشی ہوتی ہے۔ کچھ لوگ نفل نماز بھی پڑھنا پسند نہیں کرتے، بلکہ میں یوں کہوں کچھ لوگ فرض نماز پڑھنا بھی پسند نہیں کرتے، اور کچھ لوگ نفل نماز بھی چھوڑنا پسند۔ یہ اپنی اپنی طبیعتیں، ہر ایک کا اپنا اپنا مزاج ہے۔ تو جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ میرا مزاج کس نوعیت کا ہے، اور اس کی اصلاح کی فکر کرتے رہنا چاہیے۔ اس ایک آیت کی تفسیر آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہر انسان اپنے مزاج کے مطابق کام کرتا ہے، یعنی کہ اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی استعداد کے مطابق، اپنی کیپیبلٹی کے مطابق، اپنی اہلیت کے مطابق۔ اور ہر انسان سے کل جب مواخذہ ہوگا، پوچھ گچھ ہوگی، تو وہ اس کی صلاحیت کے مطابق ہی ہوگی۔ بھئی دیکھیں نا، ایک انسان وہ ہے کہ جو عالم دین نہیں بن سکا، قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ، معنی کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ نہیں پڑھ سکا، اس کی صلاحیت ہی نہیں تھی، دماغ کام ہی نہیں کرتا تھا، تو اس سے اس کے بارے میں پوچھ گچھ بھی نہیں ہوگی۔ ایک انسان تھا، اس سے تبلیغ کا کام نہیں ہو سکتا تھا، تو اس سے تبلیغ کے کام کے بارے میں پوچھ گچھ بھی نہیں ہوگی۔ لیکن ایک انسان تھا، اللہ پاک نے اس کو صلاحیت عطا کی تھی کہ وہ علم دین خود حاصل کرتا، آگے پھر علم دین لوگوں کے اندر پھیلاتا، اس کے اندر حیثیت تھی، طاقت تھی، اس نے علم دین حاصل بھی کر لیا، وہ لوگوں تک علم دین پہنچا بھی سکتا تھا لیکن نہیں پہنچا رہا، تو اس سے پھر اسی کے مطابق حساب کتاب ہوگا کہ جب تمہارے اندر یہ صلاحیت موجود تھی تو تم نے میرے دین کو دوسرے لوگوں تک بولیے کیوں نہیں پہنچایا۔ تو آپ کو بات موٹی سی سمجھ آ چکی ہوگی کہ ہر انسان سے اس کی اہلیت کے مطابق،
उसकी इस्तेदाद के मुताबिक, उसकी सलाहियत के मुताबिक मुआखजा होगा, पूछ गुछ होगी। जैसा कि वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक बंदा बैठ के बातें कर रहा था, जी मौला जे तू कदे मेरे नेड़े होंदा ते मैं तैन नवांदा, तैन गुसल करांदा, तेरे वालां च तेल लांदा, तैन खुशबू लांदा, तेरे वालां च कंघी करदा। जी तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम नाराज़ हुए उससे, तो अल्लाह पाक ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फरमाया, मूसा तुझे पता नहीं है वो मुझसे कितना प्यार करता है, तुझे पता नहीं है वो मुझसे। तो अब आप समझ चुके होंगे कि हर आदमी काम अपने मिजाज के मुताबिक करता है, हर आदमी काम अपने अपने तरीके के मुताबिक करता, अपने ज़र्फ़ के मुताबिक, अपने दिमाग के मुताबिक, अपनी सलाहियत के मुताबिक। कल मुआखज़ा भी इसी पर होगा कि तू अपने रब की ये इबादत कर सकता था, फिर तूने क्यों ना की। तू अपने रब का ये काम कर सकता था, फिर तूने क्यों ना किया। अब मैं बड़ी ईमान अफरोज और दिलचस्प बात आपकी खिदमत में रखने लगा हूं। जनाब हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो, आप ये वाली आयत पढ़ के फरमाया करते थे, मैंने कुरान मजीद की पहली आयत से लेकर कुरान मजीद की आखिरी आयत तक सारा कुरान बार बार पढ़ा है, मगर मुझे जिस आयत ने उम्मीद दिलाई है वो कुरान की ये आयत है, सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 84 है। अल्लाह फरमाता है हर आदमी काम अपने अपने तरीके के मुताबिक करता है। आगे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, इंसान से खता हो जाती है, इंसान की सरिश्त में है, इंसान की फितरत में है, इंसान की तबीयत में है कि उससे खता का हो जाना मुमकिन है। तो इंसान की आदत है गुनाह कर बैठना, और उस रब की आदत है गुनाह को मुआफ कर देना। तो बंदे का काम है कि वो अपना जायजा लेता रहे। गुनाह का हो जाना इतनी बड़ी हलाकत नहीं है जितनी बड़ी हलाकत यह है कि गुनाह के बाद गुनाह से तौबा ना करना, ये उससे भी बड़ी हलाकत है। क्योंकि इबलीस वो था जो गुनाह करके डट गया था, आदम वो थे जिनसे लग़ज़िश हुई और इसके ऊपर वो डट नहीं गए बल्कि रब की बारगाह में ताइब हो गए। तो हम आदम की औलाद हैं कि इबलीस की औलाद हैं। गलती हो जाए तो डट नहीं जाना चाहिए, मुआफ़ी मांग लेना चाहिए। उस रब को मुआफ़ी मांगना बड़ा पसंद है। वो फरमाता है आओ मेरी बारगाह के अंदर, मैं तुम्हें मुआफ़ कर दूंगा। करते रहो काम अपने अपने मिजाज के मुताबिक, अपने अपने तरीके के मुताबिक। कुछ लोगों को वरासत से कुछ चीजें मिली होती हैं, कुछ लोगों को खारजी बैरूनी जो माहौल होता है इस माहौल से कुछ चीजें मिलती हैं। तो हर आदमी अपने ज़र्फ़, अपने मिजाज, अपनी तबीयत, अपनी जबिल्लत, अपनी सरिश्त के मुताबिक सोचता है, काम करता है। अल्लाह पाक फरमाता है तुम करते रहो, जैसे जैसे करने हैं काम करते रहो, लेकिन जायजा लेते रहो, और कल क़यामत के दिन वो रब फैसला फरमाएगा कि तुम में से ज्यादा हिदायत के रास्ते पर कौन था।